وہ پڑھنے کا انداز صحیح معنوں کے اندر وہی بچہ کامیابی کی طرف جائے گا کہ جب استاد صاحب آپ کو کہیں تو آپ اشارہ پاتے ہی فی الفور بولیں۔ اگر ان کو بار بار یہ کہنا ہاں جی میں نے کیا کہا ہے، آپ خاموش ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ 2 سال 3 سال 5 سال بھی لگا لینا، فائدہ کوئی نہیں۔ دیکھو سب سے مستند کلام اس وقت کس کے ہیں؟ عشق میں بھرے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے، بہترین انداز، بہترین الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے ہیں ابھی تک اور کسی نے نہیں کیے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سنیے کر لیں، یہ ٹھیک ہے، آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے بیٹا، آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ نہ تو میں اتنا کوئی بڑا نعت خواں قاری عالم ہوں کہ میں اپنی علمیت کی دھاک آپ پر بٹھا کر بتلاؤں کہ میں بڑا بڑا ببر شیر، نہیں، مجھے خود بہت ساری چیزیں ابھی جو سیکھنی ہیں، اللہ کرے میں سیکھتا رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے حفظ کے طالب علم ہیں اور آپ لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے سبق سب کی منزل کو چھوڑ کر تو نعت خوانی میں چلے جاؤ، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک ویکلی کلاس ہے اس وجہ سے تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا اس میں انٹر ہو کر اپنی صلاحیتوں کو خود بخود چلتے رہو، کیونکہ بعض اوقات کسی محفل پہ پڑھنی پڑ جاتی ہے تو اس وقت آپ کو اتنا اعتماد کم از کم ضرور ہو کہ آپ نے یہ نعت آگے پڑھنی ہے کسی اچھے انداز میں۔ ابھی تو فی الحال میں آپ سارے مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں باتیں، الفاظ، انداز، جو بھی۔ اگلی دفعہ میں نے خاموش رہنا ہے اور آپ لوگوں سے سنتے رہنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہر بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا نہ صرف موقع دیا جائے گا بلکہ زبردستی پڑھوایا جائے گا، اور جو سنائے گا وہ یہاں پر تشریف فرمائے گا، اور جو نہیں سنائے گا وہ گھر کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سادی سی بات ہے کہ ثنا خوانی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے کرنی ہے نا، اس میں بنیادی چیز کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نعت خوانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ شعر فلاں حاجی صاحب کو زیادہ پسند آ گیا، بار بار پڑھو۔ کئی الفاظ ایسے ہیں جو بالکل لغو ہیں اور ان کا کوئی معنی بھی نہیں، وہ باقاعدہ کوئی شعر بھی نہیں ہے، اور اس لفظ کو بار 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 دہرایا جا رہا ہے، اور اس دہرانے پر جو ایفیکٹس نکل رہے ہیں اس میں ایک ردم آ رہی ہے، لے آ رہی ہے، بندہ ہل جل رہا ہے، سجے کھبے ہو رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، اور جو ایک شیخ صاحب ہیں وہ سیٹھ صاحب یا جو بھی وہ تر 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 چل فائرنگ ہو رہی ہے نوٹوں کی، تو وہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہوں اور سامنے والا آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کے پاس پہنچا ہو، ہائے ہائے ہائے، تصور تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ پڑھ رہے ہوں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، مدینہ شریف کی گلیاں سامنے آ رہی ہوں آپ کے، سب سے اولا والا سامنے کیا آ رہا ہو، سنہری جالیاں سامنے آ رہی ہوں، مزہ تو دب ہے نا، مزہ تو جب ہے۔ آپ وہ کوئی بھی شعر پڑھ رہے ہوں، تصور میں آپ پہنچے ہوں مدینہ شریف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں، آپ کو اپنی کیفیت چاہیے آپ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی آواز بڑی دخل انداز ہے، اس کے اندر آپ کا انداز بڑا دخل انداز ہے۔ آپ کو اچھے انداز میں نعت پڑھنی چاہیے، سر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، سادی سی آتی ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر سادی نعتیں جو ہیں نا وہ آپ خالصتاً سرکار کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ آپ کو بھی اور نعت کو بھی دونوں کو غلط کہہ سکتے ہیں، حالانکہ نعت غلط نہیں ہو سکتی، انداز غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے عوام کے سامنے جا کر پڑھنی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کرنے کی نیت ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا چرچا کروں گا عوام میں جا کر اچھے انداز میں، اور جو لوگ اس نعت خوانی کو باقاعدہ ایک پیشہ بنا کر اور اس میں گھس پڑے ہیں، میں ان کا رد کرتے ہوئے اچھے انداز میں لوگوں کو نعت پڑھنا دکھلاؤں گا جا کے کہ اچھے انداز میں بھی اور سادے انداز میں بھی نعت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوبارہ سے سوز والی کیفیت لانے کی اگر آپ کی نیت ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی اچھے انداز کے لیے۔ تو آج ہم
بڑا مشہور و معروف کلام اعلیٰ حضرت امام احمد. دیکھو سب سے مستند کلام اس وقت کس کے ہیں؟ عشق میں بھرے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے، بہترین انداز، بہترین الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے ہیں ابھی تک اور کسی نے نہیں کیے. تو اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور و معروف کلام ہے، سب سے اولا والا سوکھا ہے، ساروں کو آتا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اس کلام کی بہت ساری طرزیں ہیں اور ان طرزوں کو بڑی مشہور و معروف ہیں. خیر باتیں نہیں، ایک طرز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو کوشش کریں، کیونکہ یہ طرز مطلع اور انترا، ستائی انترا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک شعر، یہ دو شعروں کی طرزیں آپ کو ہونی چاہیے سادے انداز میں پڑھنے کے لیے. اس کے بعد آپ ساری نعت اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. سنیے، اب سنیے، پہلے آتی ہے کر لیں، یہ ٹھیک ہے، آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے بیٹا. آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ نہ تو میں اتنا کوئی بڑا نعت خواں قاری عالم ہوں کہ میں اپنی علمیت کی دھاک آپ پر بٹھا کر بتلاؤں کہ میں بڑا بڑا ببر شعر نہیں. مجھے خود بہت ساری چیزیں ابھی جو سیکھنی ہیں، اللہ کرے میں سیکھتا رہوں، مگر جو کچھ مجھے آتا وہ آپ تک تو ٹرانسفر ہونا چاہیے نا. اور اس ٹرانسفر کے لیے میں اگر زور زبردستی کروں گا، غصہ دکھلاؤں گا، تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. میں آپ سے ایک دوستانہ ماحول رکھ رہا ہوں، اس دوستانہ ماحول کے اندر آپ لوگ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ دل کرے گا آپ کو پڑھنے کا، یار چل جائیے. اور کچھ نہیں، وہاں پہ آپ کو سزا جزا کا تو معاملہ نہیں ہے نا یہاں پہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. سارے بچے نہیں پڑھ رہے، ایک انداز میں ایک زبان کو پڑھیں گے. پہلے یہاں تو مجھے توجہ کے ساتھ سن لیں پھر پڑھ لیں، اگر سن رہے ہیں ساتھ ساتھ تو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ. کوئی سجے جا رہا ہے، کوئی کھبے جا رہا ہے، اکٹھے ایک ساتھ سیدھے ہو کے چلیں گے تو آسان ہو جائے گا، اچھا لگے گا. بہرحال یہ اس کو ستائی بھی کہتے ہیں، مطلب بھی کہہ لیں آپ. اندرا اس کا کیسے اٹھانا ہے؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا. ایک دفعہ اور، اپنے مولا کا پیارا. ایک ہی ہوگا. اب اس کے بعد دوسرا انداز، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. یعنی پہلے آپ اوپر گئے تھے، آواز آپ نے اونچی لے کر گئے، اب آواز آپ نیچے کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ دوسرے والا شعر آپ اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملا کر پڑھو، ربط کے اندر آ جائے، ورنہ ایک کہیں جا رہا ہوگا دوسرا کہیں جا رہا. اپنے مولا کا پیارا نبی. اب پھر وہی پہلے والا شعر، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم ہمارا نبی. اب خاموشی کے ساتھ آپ نے ایک اور شعر سننا ہے اور پھر بعد میں اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے ویڈیو آپ کو بعد میں اگر وقت مل گیا تو مل جائے گی انشاءاللہ. کوئی اور شعر ہے اس کا؟ کوئی آتا کسی کو؟ وہی استاد جی انہوں نے دسن دے یار. اور خلق کوئی اور؟ بیٹا یہ تو یہ وہی بات ہو گئی.
اب میں آپ کو یہاں پہ نعت یاد کراؤں پوری تو پھر مناسب نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرا ہرگز یہ دل نہیں ہے, نہ یہ میرا مقصد ہے, نہ استاد صاحب کا مقصد ہے کہ آپ کو آپ کی پڑھائی چھڑا کے اس کام میں لگا دیا جائے. نہیں, ہمارا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ کیری کر سکو, آسانی کے ساتھ آپ اس کو ساتھ لے کے چل سکو. میں آپ کو یہاں پہ 5-6 شعر دے دوں تو اگلے ہفتے میں تاڑے کو سننے نے تو اسی سبق چھڑ کے پمیا یاد کرنا شروع کر دیو, وہ مزیداری نہیں یار. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا ہضم ہو جائے آسانی کے ساتھ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بولو سب سے اولا لا ہمارا نبی, سب سے بالا ایزی ہے, ہو جائے گا, آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. سبق سب کی منزل تو نہیں خراب ہوگی, وہ کرنی بھی نہیں میرا ویر. ہمارا بنیادی مقصد وہی ہے, سبق سب کی منزل ہی ہم نے اپنی سیٹ رکھنی ہے. حفظ جلدی جلدی کرنا ساتھ, ہاں ساتھ میں اگر چلتے چلتے تھوڑا سا یہ بھی ٹچ ہو جائے, اتوار کو ویسے بھی تو ویلے بیٹھنا ہوتا ہے نا, یا آگے پیچھے گھوم پھر لیا, تو تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے اور نعت. میں نے کوئی زیادہ سبق تو نہیں دیا آپ لوگوں کو, کسی کے اوپر برڈن تو نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا پیارے بچوں, بات یہ ہے کہ قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو تلاوت اور نعت خوانی کے حوالے سے کئی اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے. اب سب سے پہلے جو کمزوری میں محسوس کر رہا تھا نا پوری کلاس کے اندر, وہ یہ ہے کہ قاری صاحب بار بار اونچی اونچی آواز سے پڑھ کر آپ کو دکھا رہے تھے, آپ کی طرف سے رسپانس نہیں مل رہا تھا. نہیں, آپ اس طرح آئے ہوئے ہیں یہاں پر جس طرح محفل سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ محفل سننے کے لیے نہیں آپ آئے, بلکہ یہ کلاس کے اندر آپ موجود ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے گلوں کو استعمال نہیں کرو گے. اب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں, میں نے کئی بچوں کی طرف توجہ کی ہے, خاموشی کے ساتھ, نہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. جب تک آپ قاری صاحب کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر نہیں پڑھو گے, توجہ نہیں کرو گے کہاں پر قاری صاحب آواز کو بلند کر رہے ہیں اور کہاں پر. اصل بنیادی جو کلاس کا ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو پڑھنے کا انداز آنا چاہیے, پڑھنے کا. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ پڑھنے کا انداز صحیح معنوں کے اندر وہی بچہ کامیابی کی طرف جائے گا کہ جب استاد صاحب آپ کو کہیں تو آپ اشارہ پاتے ہی فی الفور بولیں. اگر ان کو بار بار یہ کہنا ہاں جی میں نے کیا کہا ہے, آپ خاموش ہیں, پھر میں کہتا ہوں آپ 2 سال 3 سال 5 سال بھی لگا لینا, فائدہ کوئی نہیں ہے. نعت خوانی کے شعبے کے اندر ہوتا ہے, قرات کے شعبے میں ہوتا ہے, بیان کے شعبے میں آپ نے عوام الناس کے اندر جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کے مجمع کے اندر آپ پڑھیں, ایک محفل کے اندر مجمع 100 بندوں کا ہو, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی محفل کے اندر تلاوت کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے, نعت شریف پڑھنی ہے, بیان کرنا ہے. تو یہ چھوٹے مجمع میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے بہت بڑا مجمع ہو. پڑھنے کے لیے سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اعتماد. جب تک آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا, آپ نعت خوانی کے شعبے میں, قرات کے شعبے میں, بیان کے شعبے میں کامیاب. آج جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے اعتماد نہیں. آپ شرما رہے ہیں, اپنی شرموں کو اتاریں. آج ہمارے سامنے آپ یہ کام کریں گے تو جا کے پھر اسٹیجوں پر آپ پڑھیں گے. آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے, مثال کے طور پہ اشارہ کیا کرتے ہیں, ہاں جی بتائیں کوئی,
ہر بچہ تیار ہو. قاری صاحب کسی کو کہتے چلو بھائی سب سے اولا و اعلیٰ اس کا کوئی اور شعر کوئی بتائے, آتا ہے تو فی الفور جناب والا آپ ادھر بھی سے بھی آواز آئے, ادھر سے بھی آواز آئے, ادھر سے بھی آواز آئے. اس طرح کا کلاس کا ماحول ہونا چاہیے. جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر ہم جا کر صحیح معنوں کے اندر کیا ہوں گے, بہترین. ٹھیک ہے پھر آپ جائیں, میں نے تھوڑا 5-10 منٹ لگاؤں ذرا. ہاں موقوف کر دیں, میں اس کا اچھا. تو بنیادی یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے, اگر آپ میں سے جو بچہ ہمارے ساتھ اس انداز سے چلے گا تو اس کو ہم لے کر چلیں گے. جو اس طرح نہیں چلے گا, ہمیں بار بار تنگ کرے گا, تو اس کلاس سے اس کو ہم کیا کر دیں گے, کٹ کر دیں گے. چاہے 3 طلباء ہوں, چاہے 5 ہوں, چاہے 7 ہوں. مقصد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کو اس میدان کے اندر تیار کرنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بچہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا, آ تو گئے آپ, آ تو ٹھیک ہے.